وہ الگ بات ہے، حکم ہے وہاں پر، کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہیں کر سکتا۔ میں ایک مومن کی جب اصلاح کروں گا، توجہ فرما رہے ہیں، معصوم کے لفظ ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ مرر انگلش میں آئینہ ہے۔ آئینہ کیا دکھاتا ہے؟ آئینہ فقط حقیقت دکھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے؟ ہم جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو اس وقت پہلے آئینے کے پاس جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ آئینہ کوئی دھوکہ نہیں دیتا، دیتا ہے؟ کوئی دھوکہ نہیں دیتا، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ ہے، ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں۔ باہر جاتا ہوں، جانے سے پہلے شیشہ دیکھ کر جانا سنت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے۔ فرمایا ہر جگہ پہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن میں میرے اندر کیا نقص ہے، کیا فالٹ ہے، کیا گلٹی ہے، کیا مشکل ہے، کیا خرابی ہے، کیا گناہ ہے، میں اپنے اندر خود دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن میرے امام نے فرمایا اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہو، اپنے مومن بھائی کی نگاہ میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ آپ کا مومن بھائی جب آپ کے سامنے آئے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کو اپنے نقائص دکھائے گا، یہ غلطیاں ہیں آپ میں، یہ لیکن کس طرح دکھانی ہے؟ یہ مسئلہ مشکل ہے۔ تم یہ گناہ کرتے ہو، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ تم نے فلاں گناہ کیا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کیسے آئینہ دکھانا ہے؟ امام نے فرمایا کتنا پیارا واقعہ ہے حسنین کریمین شریفین کا، مشہور واقعہ ہے۔ ایک بوڑھا صحابی وضو کر رہے تھے، حسنین کریمین شریفین اس کو دیکھ رہے تھے، ان کے وضو میں غلطی تھی۔ غلطی تھی، ہمارے بھی کرداروں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ وضو میں غلطی تھی، شہزادوں نے کہا آپ دیکھیں ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے وضو میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ بوڑھے صحابی نے دیکھا، دونوں بھائیوں نے وضو کیا، ان میں غلطی کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ تو خود شریعت ہے، وہ خود دین ہے، وہ سب کچھ ہے۔ بوڑھا صحابی سمجھ گیا کہ شہزادوں نے میری اصلاح فرمائی ہے۔ کہہ دو جملہ، شہزادوں نے مجھے تبلیغ کی ہے۔ پتہ چل گیا کہ مومن کو تبلیغ کیسے کرنی ہے، یہ امام نے طریقہ بتایا۔ آپ مومن کو تبلیغ کریں، کبھی اس کو ٹارگٹ نہ بنائیں، کبھی بھی اس کی عزت نفس کے خلاف چھوٹی سی بات بھی نہ کریں۔ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، مومن کی اصلاح کر رہا ہوں، لیکن میرا طریقہ صحیح نہیں تھا، مومن کی میں نے توہین کر دی، یا مومن کو میری بات محسوس ہو گئی، غلط طریقے سے میں نے اس کی اصلاح کی، مجھے نہیں پتا مجھے اس نیکی کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس گناہ کا عذاب ضرور ملے گا۔ مطلب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہ۔ دعا کریں نا، مجلس امام حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے دنیا کے جتنے مومنین ہیں ان کے اندر یہ ماحول اور فضا پیدا ہو جائے، خصوصاً پاکستان میں جو افراتفری کا عالم ہے، کوئی عقیدے کو بہانہ بناتا ہے، کوئی عمل کو بہانہ بناتا ہے، کوئی کس چیز کو بہانہ بناتا ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں، میرا وقت کا امام میرے اعمال پہ ناظر ہے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ سب بہانے ہیں ایک، اور دوسرا یہ سب دشمن کی چالیں ہیں، سب دشمن کی چالیں ہیں۔ آپ کا دشمن کوئی کمزور نہیں ہے، دشمن ویسے بھی مولا امیر فرماتے ہیں دشمن بہت کمزور ہو تب بھی اس کو کمزور کبھی نہ سمجھو، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اور ہم اتنے مظلوم ہیں، ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، یہی ہے نا۔ اس کی طاقت کا اندازہ ہے کسی کو؟ کوئی اندازہ نہیں ہے اس کی طاقت کا ہمیں، یہ کتنا طاقتور دشمن ہے۔ یہ 6 طرف سے انسان پر حملہ کرتا ہے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، 6 طرف سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اتنا مضبوط دشمن ہو تو ہم کیسے اپنے مولا کی غلامی کر سکیں گے؟ کب فرصت ملے گی؟ کب وہ ہمیں چھوڑے گا؟
کہ ہم جائیں اپنے مولا کی غلامی کریں، ان کے نوکر بنے، ان کے خادم بنے، ان کے عاشق بنے، ان کے محب بنے، ان کے دل دادا بنے، ان کے ساتھ اپنے معاملات استوار کریں، امام کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے دیتا ہے یہ ہمیں؟ کبھی نہیں جوڑنے دیتا امام کے ساتھ تعلقات۔ اس لیے میں نے پہلے جملہ کہا تھا، ہماری زندگی کا ایک نازک سا دھاگا ہے جو ان ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے بس، ورنہ ہم بہت خطرے میں ہیں، ویسے بھی خطرے میں ہیں، مومن ویسے بھی خطرے میں۔ آئیے میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، قرآن کی آیا ہے، شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، جب اللہ کی بارگاہ سے اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کچھ لوگوں کو کہا میرے پاس کاغذ اور قلم لے کر آؤ، ایتونی بقلم و بیاض اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں میرے پاس کاغذ اور قلم لے کر آؤ، میں تمہارے لیے ایک ہدایت کا نوشتہ لکھنا چاہتا ہوں، ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں، ایک نسخہ ہدایت دینا چاہتا ہوں تم کو، لن تضلوا بعدہ ابدا، اور ساتھ گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام کو وہ کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا، آگے صرف جملہ کہا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور پھر بڑی جرات جسارت اور بہت بڑی رسول کی شان میں توہین، انسلٹ اور گستاخی اور حد کے رسالت کی گئی تھی، کہا ھذا الرجل لیحجر، اور یہ روایت تمام اسلام کی کتابوں میں موجود ہے، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں ھذا الرجل لیحجر، یہ شخص نہیں منع کر سکتا، پیغمبر نہیں کہا، رسول بھی نہیں کہا، رجل کا ہے، یہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں یہ جنا جا، ٹھیک ہے، خود لفظ رجل بھی توہین ہے پیغمبر کے لیے، یہ جنا جا، یہ آدمی حقارت کے لفظ ہے، اس کی کیا بات کرتے ہیں، یہ آدمی ایسا ہے، ھذا الرجل لیحجر، یہ دو آنکھوں والی ہے جیم رے، یحجر کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ، سنا ہوا ہے آپ نے ساتھ، اس طرح کہا پیغمبر نے کیا کہا؟ میں نے یہ جملہ کیوں پڑھا ہے؟ ایک تو فضائل بھی ہو جائے، دوسرا وہاں پر ربط بھی ہو جائے، آ گیا ذہن میں تو اس طرح عرض کر رہا ہوں، کہا پیغمبر نے بھی آگے سے کچھ کہا، لمبا واقعہ سارا نہیں پڑھتا، بخاری نے 6 مرتبہ نقل کیے چاچی اس واقعہ کو، آپ لوگ اپنی معلومات میں اضافہ کریں، چونکہ ہم پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوا، من اراد العلم فلیات من بابیا، جس کو علم چاہیے اسی دروازے سے آنا پڑے گا ورنہ علم نہیں ملتا، فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابوا، من اراد الحکمت فلیات من بابیا، میں حکمت اور دانائی کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو حکمت چاہیے، جس کو دانائی چاہیے، جس کو دانش چاہیے، جس کو بینش چاہیے، جس کو فہم و فراست چاہیے، جس کو ہوش و حواس چاہیے، وہ اسی دروازے سے لے سکتا ہے، علم اسی دروازے سے ملے گا، حکمت و دانائی اسی دروازے سے ملے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں کس کو ملے گی؟ ساری دنیا کو ملے گی، دنیا کو ملے یا نہ ملے، مجھے اور آپ کو کتنی ملی ہے ابھی تک؟ یہ کوئی حکمت ہے جو کام ہم پاکستان میں کر رہے ہیں مومنین؟ یہ کوئی علم کی باتیں ہیں؟ یہ کوئی دانائی ہے؟ یہ کوئی شائستہ عمل ہے؟ اب کس کے وارث ہیں؟ ہم کس کے وارث ہیں؟ ہم علی امیر کے، وہ دروازہ ہے رسول کے علم کا، ہم کون ہیں؟ وہ ہستی دروازہ ہے رسول کی دانائی اور حکمت کا، ہم کون ہیں؟ ہم اس دروازے سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ اس دروازے سے گزرنے والا اہل علم ہوتا ہے، اہل حکمت ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے۔ دوستوں میں پیغام دے رہا ہوں منبر حسین سے، آج خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں مومنین کو اہل علم ہونے کی اور صاحبان فہم و فراست ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ میں کہیں ادھر ادھر نکل جاؤں گا، مجھے ایک بات کا دکھ ہوتا ہے اور خدا
دیکھ رہا ہے، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. میرے دل میں یہ دکھ ہے جو ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں. دکھ ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں دکھ ہوتا ہے؟ ہر مومن چاہے وہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتا ہے چاہے نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی مومن ہے، میں نہیں کہتا ہوں تقلید کرتا ہے مجتہد کی یا نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آگے آئے تو کہنا چاہتا ہوں ممبر حسین سے، ہر مومن، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا، ہر 14 کو اللہ کا ولی ماننے والا، ہر 12 اماموں کو ماننے والا، کہہ دوں ایک جملہ، یہ سارا سرمایہ ہے امام زمانہ کا. یہ دولت ہے امام زمانہ کی، یہ اثاثہ ہے امام زمانہ کا. میرے لفظوں کو سنیے توجہ کے ساتھ. میں خود بھی، میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، اور مجھے اجازت بھی نہیں ہے امام کی طرف سے میں کسی مومن کو اپنے آپ سے کم سمجھوں. اگر سمجھتا ہوں تو میرا ایمان ناقص ہے. امام نے کیا فرمایا؟ آپ ہر دوسرے مومن کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں. ہر دوسرے مومن کو وہ جتنا گناہگار ہو، اس کے عقیدے میں جتنی کمزوری ہو، اس کے اعمال میں جتنی کمزوری ہو، تمہیں کیا پتا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور بارگاہ میں عزت ہے. ممکن ہے تم سے وہ بہتر ہو. جب امام نے اجازت نہیں دی کسی دوسرے مومن کو اپنے سے کم تر سمجھنے کی، کیوں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ کہاں گئی ہماری عقل؟ کہاں گئی ہے ہماری ہوشیاری، فہم و فراست، دانائی، اخلاق؟ عرض کر رہے تھے اصلاح کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ بتایا. مومن کی اصلاح کرو، اس کی عزت کا پورا پورا خیال رکھو، اس کی شخصیت کا پورا پورا خیال رکھو. اگر آپ نے مومن کی شخصیت میں معمولی سا بھی بے احتیاطی کر دی، کتنا نازک مسئلہ ہے. پڑھوں میں جملہ، مولا امیر علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں، اے اللہ کے گھر تجھ پر علی کا سلام ہو. بیت اللہ پہ سلام کیا علی میر، ہاتھ اٹھا تجھ پر علی کا سلام. دنیا کو کیا پتہ ہے علی کون ہے؟ رات کو ہم چند جملے کہہ رہے تھے امام کے فضائل کے، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتہ فضائل کیا ہے. علی کا سلام ہو. سلام دینے کے بعد کہتے ہیں بیت اللہ تجھے کیا پتہ ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا تقدس ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن تجھے کیا پتہ ہے میرے مومن کی حرمت کتنی ہے، میرے مومن کا احترام کتنا ہے، میرے مومن کی شرافت کتنی ہے. فرمایا بیت اللہ میں تیری عزت کو اپنے مومن کی تکریم پر قربان کرتا ہوں. معمولی سا گھر ہے یہ بیت اللہ، یہ وہ مقام ہے جو کائنات میں پہلا مکان ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے نیچے سے زمین اٹھا کر پوری کائنات پر بچھائی گئی ہے. بہت بڑی عظمت والا مقام ہے. یہ وہ ہے جسے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا. بڑی عظمت ہے اس کی، بیٹا نہیں کرو. صلوات پڑھے بابا کا. اتنی حرمت ہے مومن کی، اتنا تقدس ہے مومن کا. اس مقام پر مالک ہے مومن. آپ مجھ سے کہیں گے سارے مومن اس مقام پر فائز ہیں، میں کہوں گا مجھے کسی کا بھی نہیں پتا. اتنا پتا ہے وہ جس بھی مقام پر فائز ہو میرے لیے واجب الاحترام ہے. پہلے بھی یہ جملہ کہہ رہے تھے، میرے لیے تو وہ واجب الاحترام ہے. میں کہیں بھی اس کی شخصیت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. جھوٹ، بات لمبی ہو جائے گی، جھوٹ کی بات ہو رہی تھی. تبلیغ ایسے کی جاتی ہے، ہمارے ممبر سے اگر تبلیغ کی جاتی ہماری ساری قوم سلجھی ہوئی ہوتی، سیولائزڈ ہوتی، عالم ہوتی، ان کے پاس کردار کی دولت ہوتی، معنویت ہوتی، تقوی ہوتا، معرفت ہوتی، بڑی بڑی نعمتیں خدا کی روحانی ہوتی، مادی بھی ہوتی، اس سے بھی زیادہ ہوتی. لیکن
ہمارے ممبر سے، ممبر کے مومن کا تقدس پامال ہو تو بڑا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح ممبر کا تقدس بھی پامال ہوا ہے تو ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس ممبر کا بھی ایک تقدس ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ پیغمبر گھر سے چلے مسجد کی طرف، کسی ایک گناہ پہ بولنا چاہتا تھا، مسجد کی طرف ایک بڑھیا آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا کھاتا ہے، اس کو منع کریں۔ کہا کل لے کے آنا، کل منع کروں گا۔ دوسرے دن لے کے آئی، پیغمبر نے منع کیا میٹھا نہ کھاؤ، چھوڑ دیا اس نے میٹھا۔ بڑھیا نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بڑے کریم ہیں، میں اتنے دور سے آئی تھی، یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے۔ کہا کل میں جب گھر سے نکلا تھا تو کھجور کھا کر نکلا تھا۔ کل میں اپنے گھر سے جب نکلا تھا کھجور کھا کر نکلا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات، جس کے لیے نہ فقط خدا نے کائنات بنائی ہے، اپنے آپ کو بھی اس کی وجہ سے ظاہر کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہے مجھے زیب نہیں دیتا میں میٹھی زبان سے کسی کو میٹھے سے منع کر دوں۔ یہ تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ یہ تبلیغ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی۔ وہ تبلیغ تھی جو جناب حسنین کریمین نے ہمیں سکھائی ہے۔ وہ کون کرے گا؟ کہاں سے ہوگی؟ عرض کر رہے تھے جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے بات وہاں سے ذہن سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے رد عمل میں کیا کہا تھا؟ کاغذ قلم جب نہیں دیا گیا، پیغمبر نے فرمایا قوموا عنی اخرجوا عنی، get out from this place۔ جنہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا، پیغمبر نے فرمایا نکل جاؤ میرے بارگاہ سے، نکل جاؤ میرے دربار سے، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ یہاں پر پیغمبر نے کہا نکل جاؤ میرے دربار سے، شیطان کی بات کر رہے تھے۔ وہاں پر خدا نے شیطان کو کہا تھا فخرج منہا انک رجیم۔ وہاں اللہ نے شیطان کو کہا تھا نکل جا میرے دربار سے، تو لعنتی ہو گیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا نکل جاؤ تو میرے دربار سے۔ عرض کیا کسی بھی عالم میں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن مومنین کے درمیان ایک سازگار فضا، ایک محبت کی فضا، ایک اچھی فضا پیدا کرنے کے لیے بولیں جھوٹ اور ان کو آپس میں ایک کریں کسی نہ کسی طرح۔ سارے مومنین کو، سارے مومن ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، ایک دوسرے کی طاقت ہے، کمر کا زور ہے، ہر لحاظ سے ہم ایک خاندان ہیں، ایک گھر کے افراد کی طرح ہیں۔ کوشش کریں سارے لوگ یہ ماحول پیدا کریں۔ جو بھی شخص اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ غلطی پر ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ کا اور میرا نقصان ہو برداشت کر سکتے ہیں، امام وقت کا نقصان کر رہا ہے۔ صرف اتنا کچھ ہے، امام حسین کی قربانیوں کا نقصان کر رہا ہے۔ اہل بیت نے جو مصائب دیکھے ہیں اس دین کے لیے ان کا نقصان کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا یہ بات نہیں ہے کہ خصوصیت سے امام حسین السلام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ اہل ایمان آپس میں شیر و شکر ہو کر رہے؟ نہیں ہوگا یہ مقصد۔ مقصد امام حسین کو اتنا خرچہ کیا امام نے، ہم اس کو ضائع کر رہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کسی حالت میں انسان کو نہیں بولنا چاہیے۔ بس عرض کیا جھوٹ وہ ہے جو آپ مذاق میں بھی نہیں بول سکتے۔ نادان چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ آپ نہیں بول سکتے۔ بیٹا آپ کے لیے گاڑی لے کے آؤں گا، جا رہا ہوں بازار میں آپ کے لیے فروٹ لے کے آؤں گا، کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو ہمارا وقت، یہ بھی جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جس کی کسی بھی شکل کو جائز نہیں کیا گیا، مگر مومنین کے درمیان نفرت دور کرنے کے جہاد کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے اپنی جگہ پہ،
امام نے فرمایا تھا کہ یہ چابی ہے سارے گناہوں کی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنا بڑا گناہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مومنین کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو جہاد کہا گیا ہے. تم جہاد کر رہے ہو، بہت بڑا جہاد کر رہے ہو. کیوں؟ امام زمانہ کے سرمایہ کو کسی نہ کسی طرح جوڑ رہے ہو آپس میں. مولا کی دولت کو، مولا کے اثاثے کو آپ ضائع نہیں ہونے دے رہے، تو یہاں پر جھوٹ بھی بول سکتے، کتنا بڑا گناہ بھی ہو. لہذا پتہ چلا امام کا سرمایہ سب سے قیمتی چیز ہے. آپ سارے طاقت ہے امام زمانہ کی. آپ موجود ہوں گے جب مولا جہاد فرمائیں گے، پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے. آپ مولا کی انصار ہیں، آوان ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں. کیسے ہو سکتا ہے ایسے لوگ معصومین کو ناراض کرتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بابا زمان. یہاں ہی پہ بات ختم کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور کچھ کہنا تھا. اے لوگوں، مومن بنو، متقی بنو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کل بھی یہاں ایک جملہ کہا تھا، پیغمبر نے گواہوں کی جب بات چل رہی تھی، پیغمبر نے سب سے بڑا جو کام کیا تھا وہ یہ تھا، اپنے آپ کو صادق منوایا تھا. صادق منوایا تھا. اور خدا نے مباہلہ میں جب یہ 5 ہستیاں گئیں تو ان کے پاس سب سے بڑا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سچے. ان سچوں نے سچا ہونے کی وجہ سے خدا کی توحید اور دین اور اسلام بچا دیا. اسی طرح ہے نا، ان کی صداقت دلیل بن گئی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے جو دین بنایا ہے وہی دین برحق ہے. کون سی صفت اہل بیت کی؟ سچا ہونا، صادق ہونا. یہ سچے تھے. ان کے مقابلے میں جو آیا وہ کیا تھا؟ بولا کرے نا، وہ کیا تھا؟ جھوٹا تھا. اگر وہ جھوٹا تھا، مجھے معاف کرنا، میں بھی کبھی کبھی ان کے مقابلے میں آتا ہوں. انداز مختلف ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں، مثال دیتا ہوں، آپ کے چھٹے مولا کی وصیت ہے، زندگی کی آخری حدیث ہے، زندگی کا آخری فرمان ہے صادق آل محمد کا. فرماتے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہم اس شخص کی شفاعت نہیں کریں گے. نہیں کہا میں نہیں کہا، ہم کہا. ہم سے مطلب کیا ہے؟ سارے. شفاعتنا، نا کا لفظ جمع کا ہے. لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. جس نے نماز کو اول وقت میں اہمیت دے کر نہ پڑھا، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. زبردستی کرا سکتے ہیں ہم شفاعت؟ اگر وہ امام ہیں، وہ اللہ کی حجتیں ہیں، تو ان کے پاس طاقت موجود ہے. زبردستی نہیں کرا سکتے. ہاں کریمی کر دیں الگ بات ہے، لیکن پیغام کیوں دیا امام نے؟ آخری حدیث ہے، آخری. اس کے بعد پھر کوئی حدیث نہیں ہے سرکار صادق آل محمد کی. آخری حدیث وصیت میں چھوڑ کر گئے ہیں. وصیت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مجھ جیسا گناہگار انسان جو سر سے لے کر پاؤں تک لبریز ہے گناہوں سے، جس کا ایک ایک مسام گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اگر مجھے بھی موت آنے والی ہو، موت کے وقت، موت کے نزدیک میں بھی اگر اپنے ورثاء کو وصیت کروں، میری وصیت بھی واجب ہو جاتی ہے. اتنا گناہگار انسان، میری وصیت کے لیے ایک شرط ہے، شریعت کے خلاف نہ ہو، تب واجب ہوتی ہے. ورثاء پر واجب ہوتی ہے. آپ وارث نہیں ہیں امام صادق کے، آپ جعفری نہیں ہیں. یہ وصیت کس کو کی تھی میرے مولا نے؟ آپ کو اور مجھے کی تھی.
کہا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جس نے نماز کو اول وقت میں پوری اہمیت کے ساتھ اہمیت دے کر نہ پڑھا۔ بولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام نماز کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا، پیارا جملہ ہے، آپ کو لطف آئے گا اس سے، آگے ذہن میں تو عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، صلوات پڑھیں نبی کی ذات پہ بلند تر۔ رسالت ماں فرماتے ہیں جوہلت الصلاۃ قرۃ عینی، وہ دوسری حدیث تھی، جوہلت لی الارض مسجدہ۔ فرماتے ہیں نماز کو میری آنکھوں کی دو تین آدمی بولے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ جوہلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی اہمیت نہ ہو نماز کی، قرآن کی کسی بھی آیت کو نہ لے، کسی بھی حدیث کو نہ لے، یہ جملہ بھی اگر آپ عاشق ہیں کافی ہے، رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن میں انداز تبدیل کر رہا ہوں، کسی اور انداز میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے حدیث قصہ میں فرمایا، حسین ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی، حسین میرے دل کا چین ہے۔ حدیث قصہ میں شاہ جی یہ جملے ہیں نا، حسین قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، ثمرۃ فؤادی میرے دل کا چین ہے حسین، حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ دونوں جملے کائنات کے رسول کے، رسول معظم کے دونوں جملے، توجہ سے سنیں، دونوں جملے پیغمبر کی ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک مرتبہ فرماتے ہیں حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس سے بڑی میں کوئی بات نہیں کر سکتا اپنے نماز کے بارے میں۔ کیا عظمت ہے امام حسین کی، اللہ اکبر، صرف کوئی معصوم جانتا ہے حسین کی عظمت کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ فرمایا حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صلوات پڑھنے بابا دے۔ اس لیے لعنت پہ بات آئی تھی، لعنت والی بات کو ختم کروں۔ لعنت کون کرے، کس پہ کرے، کیوں کرے لعنت، کیوں لعنت، بچہ نہیں کیا کرو باتیں، کیوں لعنت صلوات سے بھی بڑی عبادت ہے؟ ایک سوال ہے نا شاہ جی، صلوات جس کا ثواب وہ ملک نہیں دے سکتا، لعنت اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ یہ جو اس سے بھی بڑی عبادت ہے لعنت، یہ کون سی لعنت ہے، یہ کیسی لعنت ہے؟ میں سارا دن جھوٹوں پر لعنت کروں، ظالموں پر لعنت کروں، بے حیاؤں پر لعنت کروں، بے غیرتوں پر لعنت کروں، بے وفاؤں پر لعنت کروں، جتنے جتنے ظلم لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کیے ہیں ایک ایک گن لو، میں ان پہ لعنت کروں، اس کا مطلب ہے کہ لعنت گناہوں پر ہے، لعنت جھوٹوں پر ہے، لعنت ظالموں پر ہے، لعنت نامحرموں کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والوں کو پر ہے۔ یزید محرم رشتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھنا چاہتا تھا، اپنی پھوپھی سے بدکاری کرنا چاہتا تھا، اس لیے یزید پر لعنت ہوئی ہے۔ یزید اور بہت سارے کام کرتا تھا، میری بات پھیلی جاتی ہے جہاں شروع کرتا ہوں۔ یزید کیا کیا کام کرتا تھا، 3-4 گن دیتا ہوں، بات آگئی۔ یزید جانوروں کو آپس میں لڑاتا تھا، پرندوں کو آپس میں لڑاتا تھا، بٹیر لڑاتا تھا، مرغے لڑاتا تھا، یزید جانوروں کے کان کٹتا تھا، بندر نچاتا تھا، بدفعلی کرتا تھا دونوں جنسوں کے ساتھ، اور بہت سارے ایسے کام یزید کرتا تھا۔ اس وجہ سے یزید پر لعنت ہے۔ کیوں لعنت اتنا بڑا عمل ہے اسلام میں؟ لعنت وہ کرے جو جس پر لعنت کر رہا ہے، جس وجہ سے وہ کام خود نہ کرتا۔
اگر جھوٹ پر آپ مانتے ہیں لعنت ہے، مجھے معاف کرنا، پھر یزید بولے تب بھی لعنت ہے، اگر میں بولوں تو مجھ پہ بھی لعنت ہے، کیونکہ جھوٹ پہ لعنت ہے اللہ کی۔ لہذا فرمایا ہمارے ماننے والوں گناہوں سے بچو، بس ختم کر دیا میں نے فضائل، گناہوں سے بچو جو آیت پڑھی تھی، ان تجتنبوا الکبائر، اگر تم کبیرے گناہوں سے بچو گے ہم تمہارے میزبان بن جائیں گے، تم ہمارے مہمان بن جاؤ گے۔ کبیرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصیت کے ساتھ۔ غالباً روایت کا مفہوم ہے، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھ لیں بابا درود، فرماتے ہیں ہمارے ماننے والا وہ گناہ کبھی نہیں کر سکتا جو گناہ یزید کیا کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، سارے کبیرے گناہوں سے بچے، لیکن امام نے فرمایا ہمارا ماننے والا کبھی وہ گناہ نہیں کر سکتا جو یزید کیا کرتا تھا۔ شغل پڑھیں جا کے، آپ کے پاس گوگل میں ابھی موجود ہوگا، یزید کے شغل کا کہتے ہیں ان کو، یزید کے وہ کام جو یزید کیا کرتا تھا، مشاغل یزید لکھیں سارے سامنے آ جائیں گے، یزید کیا کیا کام کرتا تھا۔ اسی وجہ سے، انہی کاموں کی وجہ سے امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، وہ اپنے کاموں کو جاری رکھنا چاہتا تھا، امام روکنا چاہتے تھے ان کاموں سے، یہی کچھ تھا حسین کا اور یزید کا اختلاف۔ امام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہا، یہ نہیں کہا مجھ جیسا کوئی بھی یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے مجھ جیسا؟ یعنی میرے ماننے والے کبھی وہ کام نہیں کر سکتے جو یزید اور یزید کے ماننے والے کرتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے، امام نے فرمایا کبھی نہیں کر سکتے، اور ہم گھر میں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بابا دبنا، لہذا اس لیے لعنت سب سے بڑا عمل ہے اسلام میں، چونکہ لعنت عملی، لعنت واقعی وہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے عملی طور پر اس گناہ سے بچ جائیں اور پھر ان پہ لعنت کریں، خود نامحرم کو نہ دیکھیں، خود یہ برائیاں نہ کریں، بچیں، پھر آپ حق رکھتے ہیں ان پر لعنت کرنے کا۔ جب استحقاق لعنت پیدا کر لیں گے، آپ لعنت کا حق رکھتے ہوں گے، اس وقت آپ کو اس لعنت کا ثواب صلوات سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور میں ختم کر رہا ہوں، جملہ کہوں، خلاصہ یہ ہے ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے رہے، لعنت کرتے ہیں۔ اگر ہم لعنت کریں گے، عملی لعنت کریں گے، ہماری زندگی جس طرح امام حسین چاہتے تھے ویسے بن جائے گی۔ بڑی قربانیاں دی ہیں امام حسین نے، حسین کی قربانیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ حسین کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے انہوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی۔ 7 سال کا ابراہیم، محمد 5 سال کا ابراہیم، 7 سال کا محمد، 5 سال کا ابراہیم، فرزندان مسلم، طفلان مسلم، مسلم کی جوڑی آپ جن کو کہتے ہیں۔ کم قربانی ہے ان 2 شہزادوں کی، بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی۔
رات کو میں جناب مسلم کی شہادت کے چند جملے جو مولا نے توفیق دی تھی عرض کیے تھے. عرض کیا تھا یہ بچے صحیح تاریخ کے مطابق جناب مسلم کے ساتھ نہیں بھیجے گئے. یہ بچے کربلا میں موجود تھے، واقعہ کربلا میں موجود تھے. پھر جب اسیروں کی اسیری ہوئی تو اس وقت یہ قافلے سے جدا ہو گئے تھے. قافلے سے جدا ہو گئے تھے، کوفہ کی گلیوں میں ادھر ادھر ہو گئے تھے. قافلہ نہیں ملا ان کو. ان کو نہ پہلے قافلہ ملا ہے نہ بعد میں قافلہ ملا ہے. قافلہ ملا ہی نہیں ہے ان کو. بس یہ بچے کوفہ میں چلے گئے. ابن زیاد کو پتہ چلا مسلم کے 2 شہزادے کوفہ میں ہیں. کہا ان کو ڈھونڈ کے گرفتار کر کے لے آؤ. بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس بے غیرت نے اپنی ساری آرمی کو متحرک کر دیا. 2 بچے ہیں، ابن زیاد کی فوج ہے جو ان کو تلاش کر رہی ہے. بالآخر ایک جگہ سے یہ بچے تلاش کر لیے گئے. گرفتار کر کے، اریسٹ کر کے، اسیر کر کے ان کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. اس ملعون نے کہا ان کو زندان میں رکھا جائے. اگرچہ تاریخ جو ہے زندان میں آنے سے پہلے ابھی بچوں کسی نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ کوئی بات کرنی ہے. میں آئندہ آپ کو پیچھے بٹھایا کروں گا بچوں کو. اگرچہ تاریخ یہ ہے زندان میں آنے سے پہلے یہ بچے قاضی شرائع کے گھر میں رہے ہیں. قاضی شرائع نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے. اور اس کے بعد قاضی شرائع کا بیٹا تھا، غالباً بلال اس کا نام تھا. جب کوفہ کے حالات زیادہ سخت ہو گئے، حالانکہ قاضی شرائع بہت بڑا حرامی تھا لیکن یہ کام اس نے کیا ہے. اس نے اپنے بیٹے بلال کو کہا کوفہ میں حالات بہت سخت ہو گئے، آپ اس طرح کرو ان 2 بچوں کو لے جاؤ اس چوک پر، اس چوراہے پر جہاں سے مدینہ کے قافلے گزرتے ہیں. اس چوک کے نزدیک جا کے چھوڑ دو. یہ بچے کوئی قافلہ آ رہا ہوگا اس کے ساتھ مدینہ چلے جائیں گے. یہ بچے عجیب داستان ہے ان کی. روایت نے لکھا دن کو چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے. رونا آ رہا ہے نا آپ کو؟ دوسرا ملک ہے، پردیس ہے، عمریں زیادہ نہیں ہے. 7 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ. یہ ہماری اصلاح کا مقام ہے. اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنی قربانیاں دی. ہم کوئی قربانی نہیں دے رہے اہل بیت کے لیے، کچھ بھی نہیں دے رہے. ہم بہت شرمندہ ہیں. کوشش کریں اپنی اصلاح کر لیں. کچھ قربانیاں ہماری بھی ہوں ہماری اوقات کے مطابق اہل بیت کے پاس. رات کو بچے چلتے تھے، دن کو بچے سو جاتے تھے. کتنا خوف تھا. چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادے. وہاں پر بلال لے گیا، ان کو قافلہ نہیں ملا. پتہ ہی نہیں چلا شہزادوں کو. قدرت کی مشیت ایسے ہی ہوگی. بچے گھومتے 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 پھر کوفہ ہی میں آ گئے. رستے سے واقف نہیں تھے، پھر کوفہ میں آ گئے. اب کوفہ میں جب آئے، اب یہ بچے ٹریس ہو گئے، تلاش ہو گئے. ابن زیاد کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا.
اس ملعون نے کہا کہ ان کو سخت جیل میں رکھا جائے، بےشمار لعنت، زندان میں رکھ دیا گیا۔ زندان کا داروغہ جو تھا اس کا نام مشکور تھا۔ عزادارو، بچے 1 سال زندان میں رہے ہیں۔ 23 ذی الحج کو بچوں کی شہادت لکھی گئی ہے، اختلاف ضرور ہے، مشہور جو روایت ہے 1 سال بعد 23 ذی الحج 62 ہجری، 61 ہجری میں کربلا ہوتی ہے، 62 ہجری کی 23 ذی الحج کو بچوں کی شہادت لکھی گئی ہے۔ 1 سال یہ بچے زندان میں رہے۔ اگر میں عرض کروں نا ان کی زندان کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بہت دل دکھے گا، بہت دل دکھے گا۔ تاریخ نے لکھا بچوں کو فقط جو کی 2 روٹیوں کی ٹکیاں دی جاتی تھی اور اس آٹے میں پتھر ملے ہوئے ہوتے تھے۔ ننھے ننھے پھول گلشن زہرا کے، ننھی ننھی کلیاں، کتنی سخت مصیبت ہے، کتنی قربانیاں اہل بیت کی، چھوٹی چھوٹی اولاد کی۔ 1 روٹی صبح دی جاتی تھی، 1 شام کو اس میں کنکر اور پتھر ملا کے دیے جاتے تھے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ بچے 1 روٹی کھا کے صبح روزہ رکھ لیتے تھے، شام کو وہی پتھروں والی روٹی کھا کے روزہ افطار کرتے تھے۔ 1 سال اس طرح زندان میں گزارا، اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا بچے اتنے نحیف ہو گئے، اتنے لاغر ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، ان کے رنگ اتنے زرد ہو گئے، مکمل طور پہ گلشن زہرا کے یہ پھول مرجھا گئے۔ میں نہیں تعبیر پڑھ سکتا، کہتے ہیں ان کے چہرے ایسے تھے جس طرح میت کے چہرے کا رنگ ہوتا ہے۔ بس سال گزارا زندان میں۔ مشکور ایک دفعہ آیا، چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی سے مشورہ کیا، بھائی ہم تھک چکے ہیں زندان کی زندگی سے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے، اب اگر موت آتی ہے ہمیں تو آ جائے، بس نہیں برداشت کر سکتے اس سے زیادہ، آؤ بھیا کوئی چارہ کریں، کوئی تجویز سوچے۔ چھوٹے نے کہا، بڑے نے کہا کیا کریں؟ کہا آج یہ داروغہ آئے گا، میں اس کو اپنا تعارف کرا دوں گا، ہمیں لے جائیں گے اور شہید کر دیں گے۔ جب داروغہ آیا، چھوٹے شہزادے نے کہا تو اللہ کے نبی رسول اللہ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ جعفر طیار کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میں جعفر طیار کو جانتا ہوں، پیغمبر کے چچا ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ کہا اگر جعفر کو جانتا ہے پھر مسلم کو بھی جانتا ہوگا؟ کہا مسلم کو بھی جانتا۔ کہا وہ عقیل کے بیٹے ہیں؟ کہا میں ان کو جانتا ہوں۔ کہا کیا علی کو بھی جانتا ہے؟ کہا علی کو بھی جانتا ہے۔ ہزاروں پتہ ہے مشکور نے کیا کہا؟ کہا میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، علی میرا امام ہے، علی میرا پہلا برحق امام ہے۔ مشکور مومن تھا، آپ کو پتہ ہو، علی میرا امام ہے۔ جب شہزادوں نے سنا مشکور کا پہلا امام علی ہے، فوراً کہا اگر علی تیرا پہلا امام ہے، ہم دونوں مسلم کے بیٹے ہیں۔
روایت نے لکھا مشکور نے اپنے آپ کو شہزادوں کے قدموں پر گرایا، ان کے قدموں کے بوسے لیے، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، زہرا کی اولاد مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا آپ خاندان اہل بیت سے ہیں۔ مشکور بےتابی کرنے لگا، بہت زیادہ معافیاں مانگنے لگا۔ چھوٹے شہزادے نے ایک جملہ کہا مشکور سے، مشکور زیادہ پریشان نہ ہو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی دادی زہرا سے تیری سفارش کروں گا، چونکہ تو نہیں جانتا تھا ابھی تو ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے، ہماری ماں تیری شفاعت کرے گی، مشکور بےتابی نہ کر۔ بس مشکور نے کیا کیا، شہزادوں کے لیے زندان کا دروازہ کھول دیا، شہزادوں کو زندان سے باہر بھیج دیا، کہا جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، میں کہوں گا بچے بھاگ گئے ہیں، بس بچے زندان سے نکل آئے، اعلان ہو گیا بچے بھاگ گئے ہیں۔ ابن زیاد کو پتہ چلا، پھر اس نے اپنے فوجی ان بچوں کے تعاقب میں بھیجے، کہا سارے کوفہ کو چھانا جائے اور بچوں کو پیدا کیا جائے۔ بس عزادارو یہ بچے جب زندان سے نکلے ایک مومنہ کے گھر میں آئے، رات کا ایک پہر تھا، جب ایک مومنہ کے دروازے پہ پہنچے، انہیں نہیں پتا تھا مومنہ کا دروازہ ہے، دکل باب کیا، ایک بڑھیا آئی، وہ مومن تھی، اس نے جب بچوں کو دیکھا تو پہلا جملہ جو اس نے کہا، مقتل نے جو لکھا، اگر میں بھولتی نہیں تو یہ مجھے خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ نظر آتے ہیں۔ بچوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اہل بیت کے بچوں کی، اہل بیت کے گھر کے بچوں کی نقش و نگار اپنے ہوتے ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے، مجھے آپ سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جملے میں نے پڑھے ہیں مقتل میں، کہا یہ خاندان اہل بیت کے بچے ہیں، ان کے نقش و نگار بتا رہے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں، ان کے بال بتا رہے ہیں۔ ہاشمیوں کے بال گھنے ہوتے تھے، سخت ہوتے تھے، نقشے بہت خوبصورت ہوتے تھے، کہا مجھے بچوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا کون ہو؟ بتا دیا، کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، اپنے گھر میں لے آئی۔ کہا بچوں مجھ سے جتنی خدمت ہو سکے میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولاؤں کی اولاد ہیں، ہمارے آقاؤں کی اولاد ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ میرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، مجھے خدا نے آپ کی میزبانی کا شرف دیا ہے۔ اپنے گھر میں لے گئی، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کے لیے بستر بنائے اور الگ کمرے میں بچوں کو رکھا۔ اس کا داماد تھا جو بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو گرفتار کروں، ابن زیاد کے پاس لے جاؤں، مجھے بڑا انعام ملے، وہ اس کا داماد تھا۔ وہ رات دیر کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا، بچوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے گھر واپس آیا، اس کی ساس نے اس کو کھانا وغیرہ دیا، کھانا اس نے کھایا۔ کیسے پڑھو عزادارو؟ بعضوں نے کہا بچے عالم خواب میں تھے اور باتیں کر رہے تھے، بعضوں نے کہا نہیں آپس میں باتیں کر رہے تھے، جیسا بھی تھا بچوں کی آواز بلند ہوئی۔ روایت نے لکھا آواز بلند ہونے سے پہلے یہ بچے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، کہا بھیا اللہ کا شکر ہے آج ہمیں نرم بستر ملا ہے، تھکے ہوئے ہم بہت، تھوڑا سا سکون کریں گے۔ چھوٹے شہزادے نے کہا بھائی اس طرح کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ تو نہیں ہیں، ہم پردیس میں ہیں، ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے سوتے ہیں۔ شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے سوئے ہوئے تھے، آواز بلند ہوئی، اس بغیرت نے اپنی ساس سے پوچھا
یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا ہمسائے میں کوئی بچے ہوں گے، ان کی آواز ہے۔ اس نے کہا یہ ہمسائے میں بچے نہیں ہیں، میں 2 بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں سارے دن سے، بہت بڑا انعام ملے گا، مجھے شک ہے ان بچوں پر۔ اس مومنہ نے اس گھر کو تالا لگایا ہوا تھا، یہ بغیرت اس تالے کی طرف آگے بڑھا، اس نے اس تالے کو توڑا، اس کی ساس نے اس کو روکا، اس کا نوکر تھا اس نے اس کو روکا، اس کا بیٹا تھا اس نے مزاحمت کی، اس نے ان سب کو مارا۔ حضرتاروں ان سب کو مارنے کے بعد اس نے جب دروازہ توڑا، روایت میں لکھا اندھیرا تھا، یہ ہاتھ مارتا مارتا اس کے ہاتھ چھوٹے شہزادے کے بالوں میں چلے گئے۔ جب ابراہیم کے بالوں میں حارث کے ہاتھ گئے عزاداروں، اس نے زور سے کھینچا اور دونوں بچوں کو اٹھایا، میں سخت نہ پڑھوں، پھر دونوں کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس طرح کھینچتا ہوا اپنے صحن میں لے آیا۔ اس کا بیٹا تڑپتا رہا، اس کا نوکر اس کو منع کرتا رہا، اس کی ساس اس کو منع کرتی رہی، اس نے پھر ان کو مارا۔ پہلے اس نے اپنے بیٹے کو کہا ان بچوں کے سر جدا کرو، اس نے کہا میں نہیں جدا کرتا۔ اپنے غلام کو کہا، اس نے کہا میں کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے دیکھا اگر میں بچوں کے سر یہاں جدا کروں گا تو میری ساس بھی مزاحمت کرے گی، بیٹا بھی مجھے مارے گا، غلام بھی مارے گا۔ یہ بچوں کو لے کر نہر فرات کے اوپر آ گیا۔ جب نہر فرات پہ پہنچا، اس نے بچوں کو کہا میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ بچوں نے کہا 3 باتیں غالباً تاریخ نے لکھی۔ بچوں نے کہا ہمارے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، تجھے انعام کا لالچ ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ جملہ بہت سخت ہے، تجھے انعام کا لالچ ہے۔ ہم کیسا جملہ کہا، ہم خاندان اہل بیت کے حسین بچے ہیں، ہمیں لے جا بازار میں جا کے فروخت کر دے، بڑی قیمت لگے گی ہماری۔ وہ انعام، وہ پیسے، وہ قیمت تو لے لے، ہمارے ناک خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں بیچنا نہیں ہے، میں نے تمہیں شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ دوسری بات شہزادوں نے کی، کہا پھر اس طرح کر ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ تجھے انعام دے دے گا۔ کہا زندہ بھی نہیں لے کے جاتا ہوں۔ تیسرا جملہ کہا بڑا غربت کا تھا، کہا تیری اپنی اولاد نہیں ہے؟ کہا میری اولاد ہے۔ کہا ہماری کم سنی پہ تجھے ترس نہیں آتا؟ کہا مجھے ترس نہیں آتا۔ حضرت جب کہا نا مجھے آپ کے بچپنے پہ، آپ کی کم سنی پہ ترس نہیں آتا، شہزادوں نے کہا اچھا ترس نہیں آتا، تو تیاری کر قتل کی، ہم تیار ہوتے ہیں قتل کے لیے، ہمیں فرصت دے، ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اکثر شہداء، شاید سارے شہداء کے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ملتی ہے، محمد ابراہیم نے 4 رکعت نماز حاجت پڑھی، 2 نہیں، 4 ایک شہزادے نے پڑھی، 4 دوسرے شہزادے نے پڑھی۔ لیکن کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا نہر فرات ساتھ بہہ رہی ہے، وضو کر سکتے ہیں؟ ظالم نے کہا وضو نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ مجھے شک ہے آپ وضو کے بہانے پانی پی لو گے، میں تمہیں پیاسا مارنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ جب کہا پیاسا مارنا چاہتا ہوں، ایک دعا کی شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھ کے، کہا پروردگار عالم تو بھی دیکھ رہا ہے، ہم پردیس میں ہیں، ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اس عالم میں ہیں، ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان حق کا فیصلہ فرمانا۔ بچوں نے یہ دعا کی، بس عزاداروں بچے دعا کر کے اٹھے، سخت نہیں پڑھتا ہوں، اس نے ایک بغیرت نے ایک شہزادے کو پکڑا، اپنی طرف کھینچا، تلوار نکالی،
کہا میں تیرا سر قلم کرتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا وہ چھوٹا شہزادہ تھا۔ بڑے نے کہا بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، پہلے اس کو شہید نہ کر، پہلے مجھے شہید کر۔ چھوٹا پیچھے ہوا، بڑے نے اپنے آپ کو آگے کیا۔ جب آگے کیا چھوٹے نے پیچھے سے اس کو کھینچا۔ بڑے بھیا بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، آپ پیچھے آؤ، میں تیری اولاد ہوں، میں پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ سخت نہیں پڑتا۔ روایت نے لکھا کتنی دیر تک بچے آگے اور پیچھے ہوتے رہے، قاتل بے چین کھڑا تھا۔ ایک کہتا تھا پہلے مجھے مار، دوسرا کہتا تھا نہیں پہلے مجھے مار۔ بس عزادارو آخر کیا ہوا؟ آخر اس نے بڑے شہزادے کا سر قلم کیا۔ روایت نے لکھا اس کے پاس ایک ٹوکری تھی، اس ٹوکری میں اس بے غیرت نے بڑے شہزادے کا سر رکھا، خون بہ رہا تھا۔ چھوٹے شہزادے نے اس منظر کو دیکھا، دوڑتا ہوا آیا اپنے بھائی کے سر کے پاس۔ اپنے بھائی کے سر کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ کیا کیا آپ سن لیں گے۔ بھائی کی رگوں سے جو خون بہ رہا تھا ادھر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اپنے ہاتھوں کو خضاب کیا اپنے بھائی کے خون کے ساتھ، اپنے سر پہ اس خون کو ملا، اپنے چہرے پہ ملا۔ ایک جملہ کہا دادی زہرا میں اسی خضاب کے عالم میں تیری بارگاہ میں آؤں گا، دادی زہرا میری شکایت تیرے سامنے ہوگی، میں تو اس سے یہ جملہ کہوں گا قیامت کے دن، دادی زہرا ہمارا بابا پردیس میں مارا گیا تھا، ہم یتیم ہو گئے تھے، ہم پہ کسی نے کوئی رحم نہیں کیا، ہمیں بے دردی سے نہر کے کنارے پہ ظلم سے شہید کیا گیا تھا، دادی ہمارے ظلم کا بدلہ تو نے لینا ہے۔ عزادارو چھوٹے بچے نے اس طرح کے جملے کہنے شروع کیے۔ اس بے غیرت نے چھوٹے بچے کی زلفوں سے پکڑا، اس کو کھڑا کیا، اس کا سر بھی قلم کیا۔ دونوں شہزادوں کے سر قلم ہو گئے۔ اس نے ٹوکری میں ڈالے اور لے کر ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا۔ بس دو ہی جملے پڑھنے، شہید تو ہو چکے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مقتل نے لکھا غالباً 5 مرتبہ ابن زیاد اپنے مقام سے اٹھا، پھر بیٹھا، پھر اٹھا، پھر بیٹھا، نہیں برداشت کر سکا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، کتنے مظلوم تھے مسلم کے بیٹے، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ظالم۔ جب شہزادوں کے چہروں کو دیکھا، ان کی شکلوں کو دیکھا، نہیں برداشت کر سکا۔ 5 مرتبہ بےتاب ہو کر اپنی کرسی سے اٹھا، اپنی کرسی پر بیٹھا اور قاتل کی طرف منہ کر کے کہا ظالم تو نے بہت ظلم کیا ہے، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بچوں کے چہرے بتا رہے ہیں، یہ خاندان اہل بیت کے بچے ہیں، ان کے چہرے چاند کی طرح ہوتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہو گئی ہے، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بے غیرت تو نے بہت ظلم کیا ہے، بے غیرت تو نے اتنا بڑا ظالم کہہ رہا ہے، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بس عزادارو بس میں ختم کروں، شہادت ختم ہو گئی ہے۔ کہا تجھے بھی ایسا ہی مارا جائے گا۔ بس عزادارو کہوں کس لیے مارا گیا؟ بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھ کے جو دعا کی تھی، پروردگارا ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمانا۔ اس ملعون کو اسی جگہ لے جایا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے کریم اللہ جناب مسلم کے بچوں کی مظلومیت کا واسطہ، ان شہزادوں کی دردناک اور المناک شہادت کا واسطہ، اور میرے کریم اللہ ان شہزادوں کے نازک رخساروں پر لگے ہوئے اس بے غیرت کے ظالمانہ تماچوں کا واسطہ، میرے مولا جس مومن کی جو حاجت قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، مومنین کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، علماء کو اصلاح کی توفیق نصیب فرما، علماء کو